السلام علیکم، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، جو کل ہم نے 50 سوالات کیے تھے اسی کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، یا کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا قدامہ ابن جعفر۔ تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ قدامہ ابن جعفر نے اپنی کتاب احسن الشعراء فی کذبہ میں لکھا ہے کہ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 52 کی طرف۔ ان میں سے کس کا شمار مشہور محقق میں ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا قاضی عبد الودود۔ صنف کے اعتبار سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ میلہ گھومنی، ہتک، جیلا وطن، بچھو، پھوپھی یہ افسانوں کا زمرہ ہے۔ میلہ گھومنی علی عباس حسینی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ہتک سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ جیلا وطن قرۃ العین حیدر کا ہے۔ بچھو پھوپھی بھی قرۃ العین حیدر کا ہے۔ بی میں دیکھتے ہیں کفن، یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ حسن اور حیوان یہ پتہ نہیں کن کا ہے۔ ایک چادر میلی سی یہ ناول ہے راجندر سنگھ بیدی کا۔ آگ کا دریا یہ بھی ناول ہے، تو بی آپشن غلط ہو جائے گا۔ سی میں دیکھتے ہیں فائر ایریا الیاس احمد گدی کا ناول ہے۔ بستی انتظار حسین کا ناول ہے۔ اداس نسل عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ گودان منشی پریم چند کا ناول ہے، تو یہ سی والا زمرہ صحیح ہو جائے گا۔ ڈی والا دیکھتے ہیں صرف ایک سگریٹ قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے۔ پان شاپ یہ بیدی کا افسانہ ہے۔ بڑے گھر کی بیٹی یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ ٹیڑھی لکیر یہ عصمت چغتائی کا ناول ہے، یعنی ڈی والا بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ ٹیڑھی لکیر ایک ناول ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اے اور سی تیسرے میں ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 54 کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ ہمت، نظر، غمزہ، عشوہ وغیرہ سبرس کے کردار ہیں۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، سریا ڈرامہ اندر صبا کا کردار ہے، یہ غلط ہے کیونکہ سریا جو ہے ڈرامہ انارکلی کا کردار ہے۔ اور ڈرامہ انارکلی میں بختیار سلیم کا بے تکلف دوست ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اے اور سی صحیح ہو جائے گا۔ اے اور سی تیسرے میں ہے۔ ڈی والا میں ہے جان عالم باغ و بہار کا کردار ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جان عالم باغ و بہار کا کردار نہیں ہے، بلکہ فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 55 کی طرف۔ صنف کے اعتبار سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ آخری تحفہ واردات زادہ راہ یا صنفی اعتبار سے افسانوی مجموعہ ہے منشی پریم چند کا، تو اے والا صحیح ہو جائے گا۔ اے جس میں نہیں ہوگا اس کو کٹ کر دیں گے۔ پہلا اور چوتھا میں دیکھیں گے کیا اے اور بی بچا، اے اور سی، تو اے تو ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں بی میں صحیح ہوتا ہے یا سی صحیح ہوتا ہے۔ ہم وحشی ہیں 3 غنڈے شکست، یہ غلط ہو جائے گا۔
ہم وحشی ہیں کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے. 3 غنڈے یہ بھی کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے. شکست کرشن چندر کا ناول ہے. تو یہ غلط ہو جائے گا بی والا. بچہ اے اور سی. چوتھا نمبر جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ڈی کو دیکھتے ہیں. ٹیڑھی لکیر یہ عصمت چغتائی کا ناول ہے. ضدی عصمت کا پہلا ناول ہے. چوتھی کا جوڑا یہ عصمت کا افسانہ ہے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 56 کی طرف. زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی والا علی گڑھ تحریک، اس کے بعد ترقی پسند تحریک، پھر اس کے بعد جدیدیت. سوال نمبر 57 ہے. درج ذیل اصناف کو ان کے معروف شعراء سے جوڑیے. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا نمبر، یعنی قصیدہ کے ہو جائیں گے سودا، واسخت کے ہو جائیں گے حالی، رباعی کا ہو جائیں گے امجد حیدرآبادی، اور مسدس کا ہو جائیں گے میں نے غلط بتا دیا. قصیدہ کا ہو جائیں گے سودا، واسخت کا ہو جائیں گے میر تقی میر، رباعی کا امجد حیدرآبادی، مسدس کا الطاف حسین حالی. دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. بڑھتے ہیں سوال نمبر 58 کی طرف. صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا نمبر یعنی بی والا. غالب 1797، سر سید 1817، حالی 1837 میں پیدا ہوئے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 59 کی طرف. شاعری اصل میں 2 چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل. یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شبلی. تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. بڑھتے ہیں سوال نمبر 60 کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہے. یہ بات ٹھیک ہے. تہذیب الاخلاق کے علاوہ سر سید کے مضمون علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ میں بھی شائع ہوئے تھے. یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اے اور بی ٹھیک ہے. اے اور بی پہلے میں ہے. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا والا. بڑھتے ہیں سوال نمبر 61 کی طرف. ڈرامہ آگرہ بازار کی ابتدا نذیر اکبر آبادی کی کس نظم سے ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شہر آسوب. اس کا صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا شہر آسوب. بڑھتے ہیں سوال نمبر 62 کی طرف. درج ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 4. اے اور سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. ترقی پسند ادبی تحریک کے پہلی کانفرنس رفع عام
कल्ब लखनऊ में हुई। क़य्यूम नज़र का ताल्लुक़ हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 63 की तरफ। मुहक्किक और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। यानी काज़ी अब्दुल वदूद अब्दुल हक़ बहैसियत मुहक्किक। तीसरा, जमील जालिबी मीरा जी एक मुताला। ज्ञान चंद जैन उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में। मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर रूहे तनक़ीद। बढ़ते हैं सवाल नंबर 64 की तरफ। ऐशर सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ठंडा गोश्त। इसका सही जवाब होगा तीसरा, यानी ठंडा गोश्त। बढ़ते हैं सवाल नंबर 65 की तरफ। वह सिन्फ़े सुखन जिसमें जली कटी सुनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ये भी घिसा पिटा सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वासोख्त। दूसरा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 66 की तरफ। झेल में दो बयानात दर्ज हैं, एक दावा पेश किया गया है और एक दलील है। दावा है दारुत तर्जमा जामिया उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ। दलील है इसलिए वो बाबाए उर्दू कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर। दावा सही है और दलील गलत है। ये बात तो ठीक है, दारुत तर्जमा जामिया उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ, लेकिन इस वजह से वो बाबाए उर्दू नहीं कहलाए, इसलिए इसका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंशाइया और इंशाइया निगार के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी चीनी शायरी कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है और जुनून लतीफ़ा मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का इंशाइया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 68 की तरफ। मुहक्किक और उनकी तसनीफ़ के एतबार से दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत। तो इसका सही जवाब होगा ए और डी। ए और डी चौथे नंबर में है। मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की तसनीफ़ तज़किरा मखतूतात और रशीद हसन ख़ान का अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तजज़िया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 69 की तरफ। कितनी मिस्कीन व जान याक व दीवार यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है?
تو اس کا صحیح جواب ہوگا حسن تعلیل، دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 70 کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ آئندہ زمانہ سر سید کا مضمون ہے، نہیں، آئندہ زمانہ محمد فضل الرحمن کے مزاحیہ سماجی ڈرامہ ہے۔ اے والا غلط ہو جائے گا، اے جس میں بھی ہوگا اس کو کٹ کر دیں گے۔ حیات جاوید خواجہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ چارپائی مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے، نہیں، چارپائی رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے، تو سی بھی غلط ہو جائے گا۔ غبار خاطر میں خطوط کی مجموعی تعداد 24 ہیں، یہ بات صحیح ہے، یعنی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی اور ڈی، بی اور ڈی تیسرے میں ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 71 کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ مسعود حسین خان مقدمہ تاریخ زبان اردو، یہ صحیح ہے۔ عبد القادر سروری زبان اور علم زبان، یہ بھی صحیح ہے، یعنی اے اور بی صحیح ہے۔ اے اور بی کس میں ہے؟ تو پہلے نمبر میں، یعنی پہلا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں سی اور ڈی۔ محی الدین قادری زور اردو زبان اور لسانیات، نہیں، یہ محی الدین قادری زور کا نہیں ہے۔ اردو زبان اور لسانیات گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کا اردو کی کہانی، یہ نہیں ہے، یہ اردو کی کہانی سید احتشام حسین کی کتاب ہے، تو اس کا صحیح جواب فرسٹ ہوگا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 72 کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، اے اور ڈی اس کا صحیح ہے۔ مسدس مخمس مربع مثلث، مسمن مسدس مخمس مربع، یعنی یہ حیت کا زمرہ ہے۔ گیت، 4 بیت، رپورتاج، شہر آشوب، مثلث، یہ صنف کا زمرہ ہے، تو اس کا اے اور ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 73 کی طرف۔ علم نحو میں زبان کے کس پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جملوں کی ساخت اور اجزائے کلام، چوتھا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 74 کی طرف۔ درج ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ سودا اپنے عہد کے اہم قصیہ نگار نہیں ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ذوق 19ویں صدی کے نہایت بلند پایہ قصیدہ نگار ہیں، یہ بات درست ہے۔ سودا اور ذوق کے غزلوں کے علاوہ صرف قصائد لکھیں۔ سودا اور ذوق نے غزلوں کے علاوہ صرف قصائد لکھیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کا بہت عمدہ قصیدہ لکھا ہے، ذوق نے بہادر شاہ ظفر کا بہت عمدہ قصیدہ لکھا، یہ بات درست ہے۔ تو بی اور ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، بی اور ڈی چوتھے نمبر میں ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 75 کی طرف۔
لسانی شاخ کے لحاظ سے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ کھڑی بولی، ہریانی، برج بھاشا، کنوجی۔ پہلا یہ صحیح ہے، اے والا صحیح ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 76 کی طرف۔ کتاب اور مصنف کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی اصول فارسی مولانا الطاف حسین حالی کا ہو جائے گا۔ نگارستان نیاز فتح پوری کا ہو جائے گا۔ بگلا نیلم سجاد ظہیر کا ہو جائے گا۔ عروض آہنگ اور بیان شمس الرحمن فاروقی۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 77 کی طرف۔ شاعر کی نظموں کے لحاظ سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ مرثیہ دہلی، برکھا رت، نشاط امید یہ الطاف حسین حالی کا نظم ہے۔ لینن خدا کے حضور میں ساقی نامہ ذوق و شوق یا علامہ اقبال کے نظم ہیں۔ اے اور بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اے اور بی تیسرے نمبر میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں سی اور ڈی۔ صبح آزادی یا فیض احمد فیض کا نظم ہے۔ نثار میں تیری گلیوں پہ یہ بھی فیض احمد فیض کا نظم ہے۔ کسان یا جوش ملیحہ بادی کا نظم ہے۔ ڈی میں دیکھتے ہیں ایک لڑکا یادیں یا اختر الایمان کا نظم ہے۔ تاج محل یا ساحر لدھیانوی کا نظم ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 78 کی طرف۔ اردو کی پیدائش کس اپبھرنش سے ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شورسینی اپبھرنش۔ پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 79 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ اردو میں 2 داستانی مثنویاں سحر البیان اور گلزار نسیم کو قبول عام کا شرف حاصل ہے، یہ بات درست ہے۔ داستانی مثنویوں میں گلزار نسیم کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے، یہ بات غلط ہو جائے گا زمرے کے لحاظ سے۔ مثنوی سحر البیان اسم باب مسمى ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ اے اور سی صحیح جواب ہو جائے گا۔ اے اور سی تیسرے نمبر میں، یعنی اس کا تیسرا نمبر صحیح جواب ہو جائے گا۔ میر حسن نے صرف ایک مثنوی سحر البیان لکھی، یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ میر حسن نے 12 مثنویاں لکھی ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 80 کی طرف۔ ان میں سے کون سی کتاب رشید حسن خان کی مرتب کردہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فسانہ عجائب۔ دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 81 ہے، غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس شہر سے لکھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا احمد نگر، قلعہ احمد نگر۔ اس کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 82 کی طرف۔
ان میں سے کس شاعر نے 2 تخلص اختیار کیے؟ آپ سبھی کو معلوم ہوگا مرزا اسد اللہ خان غالب نے 2 تخلص استعمال کیے تھے، پہلے اسد اور پھر بعد میں غالب۔ سوال نمبر 83 ہے، ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ کلیم الدین احمد اردو تنقید پر ایک نظر، یہ ٹھیک ہے۔ امداد امام اثر اردو شاعری کا مزاج، یہ غلط ہے۔ اردو شاعری کا مزاج وزیر آغا کی کتاب ہے۔ شبلی نعمانی ادب اور زندگی، یہ بھی غلط ہے۔ ادب اور زندگی مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ وزیر آغا نظم جدید کی کروٹیں، یہ ٹھیک ہے۔ اے اور ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اے اور ڈی چوتھے میں ہے۔ سوال نمبر 84 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ جنبش سے میرے خامہ افسوں طراز کی، غالب کا نہیں، یہ غالب کا نہیں ہے، یہ جمیل مظہری کا قصیدہ ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، یہ ذوق کا قصیدہ ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ان بساط ہوائے چمن سے دور نہیں، یہ سودا کا نہیں ہے بلکہ یہ ذوق کا ہی قصیدہ ہے، جو زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر میں ہی شامل ہے۔ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، یہ غالب کا ہے۔ مرثیہ عارف کا یش مصرع ہے۔ ڈی صحیح ہو جائے گا، یعنی بی اور ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بی اور ڈی دوسرے نمبر میں ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 85 کی طرف۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا والا، یعنی محمد حسین آزاد کا محمد حسین آزاد کا ہو جائے گا صبح امید۔ الطاف حسین حالی کا ہو جائے گا نشاط امید۔ علامہ اقبال کا ذوق و شوق۔ اسماعیل میرٹھی کا خدا کی صنعت۔ سوال نمبر 86 ہے، بقدر ذوق نظر دید حسن کیا ہو مگر، یہ مصرع مندرجہ ذیل میں سے کس مصرع کے ساتھ مل کر صحیح شعر قرار پائے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، نگاہ شوق میں جلوے سمائے ہیں کیا کیا۔ یہ شعر جو ہے فراق گورکھپوری کا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 87 کی طرف۔ ذیل میں افسانوں اور ان کے مصنفین کے نام درج ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی 2 مزدور سہیل عظیم آبادی کا ہو جائے گا۔ پالی ہل کی ایک رات قرۃ العین حیدر کا۔ قاتل کی ماں منشی پریم چند کا ہو جائے گا۔ 2 بھیگی آنکھیں اقبال مجید۔ سوال نمبر 88 ہے، آج شام سورج کی ٹکیا
بہت ہی لال تھی، اس جملے سے کس ناول کا آغاز ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا ایک چادر میلی سی۔ تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 89 کی طرف۔ کربل کتھا کا ذکر پہلی بار کس تذکرے میں ملتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا طبقات الشعراء ہند۔ پہلا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 90 کی طرف۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حسن تعلیل یعنی وجہ متعین کرنا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 91 کی طرف۔ اب یہ اقتباس آ گیا، اب اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کا صحیح جواب دیکھتے کیا ہے۔ آپ لوگ ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ لیں اور پھر اس کا جواب دیں۔ اس کا صحیح جواب میں بتا دیتا ہوں۔ سوال نمبر 91 کا جواب ہو جائے گا پہلا۔ سوال نمبر 92 کا جواب ہو جائے گا تیسرا، گھر کا پلا ہوا۔ سوال نمبر 93 کا جواب ہو جائے گا دوسرا، میدان میں۔ سوال نمبر 94 کا آنسر ہو جائے گا دوسرا، بحرور سے۔ سوال نمبر 95 کا جواب ہو جائے گا تیسرا، بادشاہ زادی کا۔ سوال نمبر 96 کا جواب ہو جائے گا دوسرا، ململ کی سفید اور صاف چادر۔ سوال نمبر 97 کا جواب ہو جائے گا دوسرا، بے نظیر کا محل کی چھت پر سو جانا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو پاز کر کے اچھے سے پڑھیں اور پھر اس کا جواب دیں۔ سوال نمبر 98 کا جواب ہو جائے گا پہلا، حسن و جمیل۔ سوال نمبر 99 کا جواب ہو جائے گا دوسرا، دل کو سکون اور چین میسر ہونا۔ سوال نمبر
100 کا ہو جائے گا جواب تیسرا بے نظیر۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔